اچھا، اس کے بعد جو آفت پیش آتی ہے نیت کی، وہ یہ ہوتی ہے کہ بندے نے نیک اعمال کر لیا بڑے اچھے طریقے سے اخلاص کے ساتھ، زہ نصیب، لیکن اب دوسروں کو بتا دیتا ہے، یار کل میں نے تہجد پڑھی، بہت لطف ہے. اب کل تک نیت اچھی تھی اس کی، کل تک یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ میں کسی کو بتاؤں گا. اب ایک صاحب آ گئے، ان کو ترغیب دلاتے دلاتے اپنی مثال پیش کر دی، یار میں نے روزہ رکھا اور بھائی کیا زبردست مزہ آ گیا روزہ رکھنے کا، نفلی روزہ رکھنے کا بھی اپنا ایک ثواب، بڑا لطف آتا ہے. اب اگر اس نے لوگوں کو بتا تو دیا، اس کو ریاکاری نہیں بولتے، اس کو بولتے ہیں سمعہ، یعنی وہ دکھاوا تھا تو یہ سناوا ہے، اس نے سنانا شروع کر دیا، سمعہ بولتے ہیں اس کو، سمعہ. اس میں اچھی نیت نہیں داخل ہوتی. ہاں یہ بڑا راز ہے، دیکھیں یہ شیطان کا، وہ وہیں کھڑا ہے ابھی تک کہ تاکہ لوگ مجھے اچھا تو کہیں تھوڑا سا، بس اپنی اچھائی جہاں آئی نا، اپنا گھی اپنی کھچڑی میں اس نے ڈال لیا، تو تقسیم تو کیا ہی نہیں، کسی کو دیا ہی نہیں اس نے، تو کیا ثواب ملے گا؟ پکائی دوسروں کے لیے اور کھالی خود. کبھی کبھی تو بول ہی دیتے تو پھر کیا کرے، سب گیا سارے. بالکل گیا، مسئلہ ہی ہے. تو بچے کا کیا ہے؟ بچا کیا ہمارا بھائی، علمان والا فیس، اللہ کی رحمت کے سوا کیا ہے؟ مثال نکل ہی جاتی ہے منہ سے. ہاں دیکھیں یہ تو اصول ہے جو ہم نے کتابوں میں پڑھے ہیں، ہم ایسا کرتے ہی ہیں سارے، اللہ ماشاء اللہ کوئی بچا، جس کو اللہ نے بچایا وہ بچا ہوگا بھائی، ورنہ تو اب کم سے کم اصول ہمیں پتہ تو ہونی چاہیے، ورنہ کم سے کم دھوکے میں تو نہ آئے نفس کے. اتنا تو ہمیں پتہ ہو کہ یار ہم نے جو کچھ کیا وہ سارا برباد ہی کر دیا ہے آج تک جو کیا ہے، تو کم سے کم کبھی ہو سکتا ہے ہمیں ندامت پیدا ہو جائے. تو یا تو عمل کرنے سے پہلے بری نیت کر لیتے ہیں، اگر کر لیا اچھی نیت سے کوئی عمل، اللہ نے توفیق دے دی، تو اب بعد میں سنا دیتے ہیں، میں اتنی 1000 مرتبہ یہ پڑھتا تھا ان دنوں، میں یہ کرتا تھا، میں وہ کرتا تھا. ایک دفعہ سنانا کافی ہے جی بربادی کے لیے، ایک دفعہ سنا دیا ختم ہو گیا. اب دوسری بار تو برباد ہونے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، وہ تو ایک ہی دفعہ میں برباد ہو چکا. کا نام دے گا کہ میں رغبت دلا رہا ہوں، یہ دلا رہا ہوں، تو اپنی مثال دینا ضروری تھی. اب اولیاء اللہ کی مثالیں بھائی ہوتی وہ دے سکتا. دے نا، اپنی دے گا مثالیں. وہ پھر شیطان یہ کہتا ہے کہ بھائی اصل میں نا لوگوں کو یہ ترغیب دلانی ہے کہ دیکھو آج کے دور میں بھی یہ کام ہو سکتا ہے. جب میرے جیسا گناہ گار آدمی یہ کام کر رہا ہے تو پھر آپ جیسے نیک لوگ کیوں نہیں کر سکتے یہ کام؟ جب اتنی مصروف زندگی میں یہ کام کر رہا ہوں، دیکھو میں اتنا مزدوری کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں. تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے 2 چیزوں کی کوئی حد نہیں پائی، باعث بسامی رحمۃ اللہ علیہ. ایک تو میں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے دیکھے تو مجھے کہیں اس کا سرا ہی نظر نہیں آیا کہ کہاں جا کے وہ آپ کا مرتبہ کہاں تک ہے. دوسرا نفس کے ہیلے، میں جتنا غور کرتا گیا مجھے اس میں ہیلے پہ ہیلا بھی، اس پہ ہیلا پھر اس پہ ہی، جہاں سے میں کوشش کرتا ہوں وہاں اس کا داؤ پہلے سے ہوتا ہے، اس کا پھندا پہلے سے موجود ہوتا ہے نفس کا. میں جتنا بچنے کی کوشش کرتا ہوں نفس کا ہیلا پہلے سے موجود ہوتا ہے. تو اس لیے عمل بندہ کرے اور بے پرواہ ہو جائے کہ یہ قبولیت کے قابل ہے، اس سے توجہ ہی نہ کرے، وہ کوئی قبولیت کے قابل نہیں ہے بھائی، بس میں نے اپنا فرض پورا کر دیا، اب اللہ کی رحمت پہ چھوڑ دیا میں نے اس کو، اس قابل تو یہ ہے ہی نہیں کہ یہ قبول ہو. اب اگر اللہ نے رحم فرمایا تو بغیر میرٹ کے، میرٹ پہ تو نہیں آ رہا میں اپنی رحمت سے. اب رحمت میں کیونکہ میرٹ نہیں ہوتا، وہ تو شہنشاہ ہے، اس کو رحم آئے گا تو وہ بغیر میرٹ کے قبول کر لے گا. وہ گناہوں کو ثواب بنا سکتا ہے، نیکیاں بنا دے گا، اس کو کوئی مشکل تھوڑی ہے. بس یہ ہمارے لیے ہے، یہ ہمارے لیے خاص ہے شاید کہ گناہوں کو جو نیکیاں بنانے والا عمل ہے نا،
کہ جو ایک بندے کو کہا جائے گا اے میرے بندے تو نے اپنا نام اعمال پڑھ ذرا فرشتوں کے سامنے، تو وہ پڑھ رہا ہوگا، پڑھتے چھوٹے چھوٹے گناہ پڑے گا اور بڑے بڑے گناہ چھوڑتا چلا جائے گا شرمندگی کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے جب وہ اپنا نام اعمال ختم کر لے گا تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں کو کہ اس نے جتنے گناہ ذکر کیے ہیں ہر گناہ کے بدلے میں اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو، کیونکہ میں نے معاف کر دیا اس کو، یہ گناہ میں نے معاف کر دیا۔ وہ کہے گا یا اللہ تعالیٰ ابھی باقی ہے، اور بھی باقی ہے۔ تو جب اس کی رحمت ہے تو پھر اس کا بھی کوئی کنارہ نہیں ہے نا، تو وہی ہمارا سہارا ہے۔ ہمارے اعمال ہمارا سہارا نہیں ہے، یہ ہرگز نہیں ہے۔ کوئی عمل کر کے کیونکہ میں نے یہ کیا تھا تو پھر یوں ہو گیا، کیونکہ میں نے اتنی دفعہ یہ پڑھ کے یوں دم کیا تھا تو بندہ ٹھیک ہو گیا، کیونکہ میں نے تعویذ لکھ کے دیا تھا تو بیماری چلی گئی، کیونکہ یوں کیا تھا تو یہ ارے سارے سب آپ یقین کر لیں ہم لوگ کہ یہ ہم سوائے شیطان اور نفس کے درمیان میں، کبھی آپ نے ٹیبل ٹینس کھیلتے ہوئے دیکھا ہوگا لوگوں کو، ایک ادھر سے کھیل رہا ہوتا ہے ادھر سے کھیل رہا ہوتا ہے، تو ہماری حالت اس بال کی سی ہوتی ہے، ادھر سے شیطان ہوتا ہے، یہاں سے نفس ہمارا ہوتا ہے، تو یہ پنگ پونگ ہمارا بنا رہے ہوتے ہیں یہ دونوں مل کے، اور اس کے باوجود ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میرے جیسا کون ہے یہاں پر، تو بیوقوف بناتے ہیں ہمیں یہ دونوں مل کر، نفس امارہ اور شیطان، اور ہمیں کچھ نہیں کرنے دیتے۔ یہ ہماری نیت کا یہ عالم ہے کہ اپنی نیت پہ ہم پہلے کتنا غور کریں۔ اچھا ہاں یہ بات بھی ہے کہ اب ایک تیسری بات اس پہ کر دیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ سوچ کر کہ یار میں تو نیک عمل کبھی کر ہی نہیں سکتا، تو عمل کو چھوڑ دے کہ یار کبھی نیت خالص ہوگی نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ حکم نہیں ہے۔ حکم یہ ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نا بے بسوں پہ رحم آتا ہے، بے کسوں پہ رحم آتا ہے۔ جو بندہ نفس امارہ کے خلاف چلنے کی کوشش کر رہا ہے اور بار بار اس سے ہار جاتا ہے، شیطان کے خلاف کرنے کی نیت کرتا ہے اور شیطان اس کو جو ہے نا پچھاڑ دیتا ہے، پھر گر جاتا ہے، پھر کھڑا ہوتے ہیں کہ کوشش کرتا ہے، پھر برا عمل کر لیتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے میں اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے کچھ تو کروں، کوشش کرتا ہے، اس کا نفس غالب آ جاتا ہے، اس کو گرا دیتا ہے، اس کا عمل برباد کر دیتا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں جب بھی اعمال کا ٹوکرا بھرتا ہوں کوئی نہ کوئی آگے پلٹ دیتا ہے، کیچڑ میں گرا دیتا ہے میرے سرمائے کو، تو اس کا دل شکستہ ہوتا جاتا ہے بندے کا، کہتا ہے یار کب جا کے میں کب کسی نیکی کے کرنے کے قابل ہو جاؤں گا، میں مجھے یہ نہیں پتا کب نیکی کروں گا میں۔ پھر وہ روتا ہے یا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ یا اللہ تعالیٰ میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ میں نیکی کروں یا گناہ سے بچوں، یہ تو بس تیری طاقت ہے۔ تو جو بندہ کوشش کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پھر اس کو وہ مایوس نہیں کرتا، وہ چاہے تو کسی گناہ کو نیکی میں تبدیل کر کے اس پہ بخش دے، مطلب ہمارے لیے شرطیں ہیں نا کہ ہم ایسے کریں ویسے کریں، خدا کے لیے تو کوئی شرط نہیں ہو سکتی کہ یہ ہوگا تو وہ رحم کرے گا، یہ نہیں ہوگا تو نہیں کرے گا رحم، تو جس پہ چاہے رحم کرے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو قابل رحم تو بنا لیں، کم سے کم اتنا تو کر لیں کہ کوشش کرتے رہیں اور پھر دیکھتے رہے اپنی نیکی کو برباد ہوتے ہوئے، ہم دیکھ رہے کہ نفس کے ہاتھوں میری یہ عمل بھی گیا، پھر کوشش کی ایک اور نیکی کر لی، چلو پھر دیکھا یار یہ بھی ختم ہو گیا، پھر ایک اور کیا یہ بھی برباد ہو گیا، پھر کیا ساری عمر یہ تماشا دیکھتے رہے، کرتے رہنا چاہیے، لیکن کرتے رہے، ہمت نہ ہارے،
آپ کی اس بات سے پہلے میرے ذہن میں آیا تھا کہ یار تو ہم تو نیک کرنے کا فائدہ ہی نہیں، اس لیے نیکی نہیں کرے، کیونکہ ہم جب بول ہی دیں گے کبھی نہ کبھی کبھی نہ کبھی بول دیں گے. تو اس کا آپ کا جواب یہی ہے کہ کرتے رہے مطلب. وہ نیکی کرتے رہے. اللہ تعالیٰ بندے کو مایوس نہیں کرتا. اللہ یہ نفس امارہ بھی اللہ کی مشیت کے خلاف نہیں کام کر سکتا. شیطان بھی اللہ کی مشیت کے خلاف، اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا. یہ دونوں ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں ہماری ہمت و طاقت کے لیے، چیک کرنے کے لیے کہ تیرا دشمن تیرے اندر ہی بیٹھا ہے، کیا لڑے گا میرے خاطر اس سے؟ بندہ کہتا ہے میں لڑوں گا، یہ تیرے کو زخمی کر دے گا، تیری محنت برباد کر دے گا، تیرے کو یہ ذلیل رسوا کر دے گا. وہ کہے گا میں، لیکن کیونکہ یہ تیرا دشمن ہے میں اسے ہار نہیں مانوں گا. سبحان اللہ، بارک اللہ. دیکھیں جیتتا وہ ہے جو ہار نہیں مانتا بھلے زخمی ہو جائے. جیتتا وہ ہے اس جنگ میں، جیتتا وہ ہے جو ہار نہ مانے. بھلے زخمی ہو گئے تو کیا ہو گیا، ٹائم ختم ہو گیا نا بھائی، راؤنڈ پورے ہو گئے، ٹائم ختم ہو گیا اور یہ کھڑا ہوا ہے میدان میں، خون بہ رہا ہے، دانت ٹوٹ گئے، پتہ نہیں کہاں کہاں زخم ہو گیا. اتنے باکسنگ میں مکے لگے بندے کو، نفس امارہ نے ایک ہی مکہ ادھر سے مارا، شیطان نے ادھر سے مارا، پسلیاں ٹوٹ گئی، ٹانگیں ٹوٹ گئی، ہاتھ ٹوٹ گئے، لیکن یہ کہہ رہا کہ میں ابھی لڑوں گا، اگر اور مجھے عمر ملے گی تو میں اور نیکی کرنے کی کوشش کروں گا اور توبہ کروں گا. بتائیں کہ کیسا در دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا